اب ہم اگلے مہمان ہماری انتہائی قابل احترام ڈاکٹر لبنہ ظہیر صاحبہ کو اظہار خیال کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں، جو کہ چیئرپرسن اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی، اور ساتھ ہی ساتھ معروف کالم نگار بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہماری آپا طیبہ صاحبہ کا بہت شکریہ، اور جامعہ ام الکتاب کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور بڑی عزت افزائی کی۔ سچی بات یہ پہلی بار میں یہاں پر آئی ہوں، اور مدرسہ دیکھ کر بہت اچھا لگا، اور یہاں پہ بچیاں دیکھ کر اور اساتذہ کرام جو آپ کی ہیں ان سے مل کر بھی بہت اچھا لگا۔ اور مجھے جب دعوت دی ہماری آپا نے اس موضوع کے حوالے سے، تو مجھے خیال آیا کہ وہ ہم ویمن رائٹس کی تو بات کرتے رہتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات بھی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے اچھے موضوعات کا انتخاب کرنا اور ان پر بحث کروانا اور ان پر گفتگو کروانا بھی ایک بڑے ثواب کا کام ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ابھی جو عروج صاحبہ نے باتیں کر دیں، اس کے بعد تو اتنی اچھی گفتگو کے بعد کوئی کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور پھر مجھے ایک چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے، جب بھی میں کسی دینی مدرسے میں آتی ہوں، تو یونیورسٹیز میں تو ہم پڑھا لیتے ہیں، لیکن دینی مدرسے میں آ کے تھوڑا بلکہ کافی زیادہ خود کو کمتر محسوس کرتی ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ کی یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں، جو آپ کی اساتذہ کرام ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، عورت کے فاطمی روپ کے بارے میں مجھ سے کئی گنا زیادہ جانتی ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو یہاں پہ اتنی اچھی اساتذہ میسر ہیں کہ آپ سب لوگ جو طالب علم ہیں اور طالبات ہیں، وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ جانتی ہے۔ تو مجھے پھر ڈائس پر آتے اور مائک پکڑتے اور کچھ باتیں کہتے بڑا حجاب سا آتا ہے کہ اتنے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا علم مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ان سے بات کرنا پڑ رہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک ذمہ داری دی ہے تو میں چند باتیں کہہ دیتی ہوں، اور وہ کوئی لیکچر تو نہیں ہے اور کوئی اسپیچ بھی نہیں ہے، بس جو میرے ذہن میں کچھ باتیں اور جن پہ میں بلیو کرتی ہوں ان کے بارے میں ذکر کر دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عورت کا فاطمی روپ، تو دیکھیے نا، حضرت فاطمہ کا نام جب بھی ہم لیتے ہیں اور ان کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں، تو ہمیں میرے ذہن میں تو فوری طور پہ تین چیزیں آتی ہیں کہ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھیں۔ وہ بیٹی جو کسی محفل میں آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکریم میں اور تعظیم میں اور محبت میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ اتنی پیاری بیٹی تھیں، اور اپنے باپ کی، اپنے والد کی جو مشکل دور تھا، جب وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، اور دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، اور کفار مکہ ان کو لہو لہان کر کے واپس بھیجتے تھے گھر میں اور ان کو اذیتیں دیتے تھے، تو وہ اس مشکل وقت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑی رہیں۔ تو کتنے عظیم ہستی کی بیٹی ہونے کا انہیں اعزاز حاصل تھا، اور لاڈلی بیٹی ہونے کا، اور وہ بیٹی ہونے کا اعزاز جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو کتنی بڑی شخصیت ہے، بیٹی کے طور پہ کتنا بڑا ان کو رتبہ حاصل تھا۔ پھر وہ دیکھیے کن کی زوجہ تھی، کن کی بیوی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ یعنی دوسرا اعزاز ان کا یہ ہے، اور دوسرا ان کا روپ یہ ہے کہ بیوی کے طور پہ وہ کتنی بڑی شخصیت، بزرگ ہستی کی بیگم ہے، اور ان کے ساتھ کھڑی رہیں مشکل دور میں، اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ رہیں۔ اور بیوی کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور زوجہ کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور گھریلو عورت کے طور پہ ہم سنتے ہیں کہ وہ عبادات تو کیا کرتی تھی، باقی معاملات بھی تھے، لیکن گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ اور وہ جو ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں کہ دن رات کام کرتی تھیں، پانی بھی خود بھرتی تھی، گھر میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، باقی چیزیں بھی، کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غلام کا تقاضا کرنے کے لیے گئی تو غالباً سنتے ہم یہ ہے کہ وہ شرم اور حجاب کے مارے کہہ نہیں سکی، اور بعد میں حضرت علی نے شاید کنوے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ تسبیح ہے جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ کتنی عظیم والد کی بیٹی ہونا، اور کتنے عظیم بزرگ ہستی کی بیوی ہونا، اور پھر دیکھیے ان دونوں جو ان کے روپ تھے حضرت فاطمہ کے، اور جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، اس کے ساتھ وہ
ایسے دو بچوں کی والدہ تھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی انہوں نے اتنے اچھے سے تربیت کی، جن کو انہوں نے طاغوتی طاقتوں اور یزیدی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا، جن کو انہوں نے سکھایا کہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے راستے میں کٹ مرنا ہے. اور ان بچوں کی والدہ تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی اطلاع دی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے بیٹے. تو دیکھیے وہ فاطمی روپ تو یہی ہے کہ بیوی کے طور پہ، بیٹی کے طور پہ، ماں کے طور پہ ان کا مقام ہی بالکل الگ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو فاطمی روپ اگر ہم حضرت فاطمہ کے روپ کو دیکھیں تو ہمیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بیوی کے طور پہ ان کا کیا کردار تھا اس کو ہم فالو کریں، بیٹی کے طور پہ ان کا کیا کردار تھا اس کو ہم فالو کریں، اور ماں کے طور پہ ان کا کیا کردار تھا ان کو ہم فالو کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. ہم تو ان بڑی ہستیوں کے جوتے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کو دیکھ کے ہم کچھ نہ کچھ سبق ضرور سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے جو روپ ہے اور ان کا کردار جو ہے وہ اسے اپنانے کی کوشش کریں. اور یہ جو فاطمی کردار اور فیمنسٹک بحروب کی بات ہو رہی ہے، میں تو ذاتی طور پہ فیمنزم کو برا نہیں سمجھتی، بلکہ میں فیمنزم کو بہت اچھا سمجھتی ہوں. میں بذات خود فیمنسٹ ہوں اور بہت بڑی فیمنسٹ ہوں. دراصل فیمنزم کا مطلب اور فیمنسٹک ویوز کا مطلب ہم کچھ اور لے لیتے ہیں. فیمنسٹک کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیمنزم کو پسند نہیں کرتے تھے؟ کیا اسلام فیمنزم کو پسند نہیں کرتا؟ اسلام تو سب سے زیادہ فیمنزم کا درس دیتا ہے. فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دینا. تو اسلام سے زیادہ حقوق کس نے دیے ہیں خواتین کو؟ تو ہمارا تو مذہبی فیمنزم کا حامی ہے. کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ فیمنسٹ نہیں تھیں؟ وہ بھی فیمنسٹ تھیں. عورتوں کے حقوق کی بات کرنا، عورتوں کے رائٹس کی بات کرنا فیمنزم ہی کہلاتا ہے. یہ الگ بات کہ آج کل ہم نے فیمنزم کو کچھ اور معنی پہنا دیے ہیں. آج کل معنی ہم نے یہ پہنا دیے ہیں، مثلا ہم جیسے لوگ بھی بعض اوقات ڈرا کرتے تھے کہ میں فیمنسٹک ہوں یا میں فیمنزم پہ بلیو کرتی ہوں. ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اسلامی فیمنزم پہ بلیو کرتے ہیں. فیمنزم کا مطلب وہ میرا جسم میری مرضی یا عورت مارچ والے نعرے نہیں ہیں. یہ تو لبرل خواتین نے یا سیکولر طبقے نے، اور خاص طرح کے سیکولر طبقے نے اور خاص طرح کے لبرل طبقے نے فیمنزم کو بھی بدنام کر دیا. ورنہ اسلام سے زیادہ عورت کو حقوق کس نے دیا اور اسلام سے زیادہ عورت کے حقوق کی بات کس نے کی ہے؟ اور صحابیات جو تھی، صحابہ کرام تھے، وہ عورتوں کا، خواتین کا احترام کیا کرتے تھے، ان کے حقوق کی بات کیا کرتے تھے، ان کی وراثت کی بات کیا کرتے تھے، ان کی عزت و تکریم کی بات کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں فیمنزم کہلاتی ہیں. تو ہم تو ہیں ہی ہم فیمنسٹ ہیں اور ہم فیمنزم پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن فیمنزم کی جو تشریح اور تفسیر اور جو انٹرپریٹیشن ہمیں بتائی جاتی ہے وہ غلط ہے. فیمنزم کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دوپٹے اتار کے پھینک دو. فیمنزم کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لٹھ لے کے، ڈنڈے لے کے، لاٹھیاں لے کے مردوں کے پیچھے پڑ جاؤ اور ان کو گالیاں دو. فیمنزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو پاؤں کی جوتی سمجھو. فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے حقوق. دیکھیے نا، ہم 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو 1400 سال پہلے بھی دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی ٹاپ کلاس بزنس لیڈی تھی. یعنی وہ تجارت کیا کرتی تھی، بزنس کیا کرتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بڑی بڑی پروفیسر جو ہیں خواتین یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں. تو اس زمانے میں بھی صحابیات جو تھیں، بڑی بڑی صحابیات جو تھیں، ان سے بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے احادیث کی اصلاح لینے آیا کرتے تھے. وہ اس زمانے کی پروفیسر تھیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں، اب ہم کہتے ہیں ہم نے ایئر فورس میں 4 خواتین بھیج دی اور آرمی میں 6 خواتین بھیج دی ہیں. اچھی بات ہے، لیکن اس زمانے میں بھی خواتین جو تھی وہ جہاد کیا کرتی تھی، پردوں میں کیا کرتی تھی. اور جہاد کا معنی یہ بھی یاد تھا کہ وہ اگر تلواریں پکڑ کے جہاد نہیں بھی کرتی تھی جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گھر میں جب جہاد کر کے مرد واپس لوٹتے تھے، زخمی ہوتے تھے، لہو لہان ہوتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے زخم دھویا کرتی تھی، ان کی تلواریں دھویا کرتی تھی. تو وہ بھی ایک جہاد تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین تو اس وقت بھی بزنس کرتی تھی، خواتین اس وقت بھی ٹیچنگ میں تھی، خواتین اس وقت بھی جنگیں لڑا کرتی تھیں، وار فرنٹس پہ ہوتی تھیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اور ہمارا مذہب جو ہے وہ اچھا بھلا لبرلزم کا حامی ہے. ہم لبرل سوچ کے حامی ہیں. لبرلزم کا اور فیمنزم کا جو غلط مطلب ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم ان ٹرمز سے ذرا نفرت کرنے لگ گئے ہیں. ورنہ ہمیں بڑے فخر سے کہنا چاہیے جی اسلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی فیمنزم پہ اسلام سے زیادہ کوئی بلیو نہیں کرتا.
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، ان کے اسماء حسنیٰ کو ہمیں فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. اور مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے، اب آپ ایک چیز غور کریں، وہ ہماری بہن عروج صاحبہ چلے گئی ہیں اور انہوں نے اپنی سٹوری سنائی کہ کس طرح سے وہ اچھا تشریف رکھتی ہیں. ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، یہ بڑے اچھے قسم کے پروگرام کیا کرتے تھے، اس وقت بھی ہمیں اچھی لگتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، حجاب لینے لگی، ہمیں اور اچھی لگنے لگی ہیں. اور یہ بات بالکل انہوں نے ٹھیک کہی، بڑا مشکل ہوتا ہے شوبز جیسی جگہ پہ رہ کے سر پہ دوپٹہ لینا. ویسے میں بڑا اعتراف کرتی ہوں، بلکہ اعتراف جرم یا اعتراف گناہ کرتی ہوں کہ میں سر پہ دوپٹہ نہیں لیا کرتی. میں کسی مدرسے میں آؤں یا حج عمرہ کرنے جائیں یا اذان ہو تو دوپٹہ لے لیتی ہوں، چادر لے لیتی ہوں. لیکن جیسے عروج صاحبہ، ان کو دیکھ کے مجھے بھی خواہش ہوتی ہے یار سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے، اچھی چیز ہے، اچھا لگتا ہے. تو آپ نے کہا نا آپ کنورٹڈ شیعہ ہیں، آپ کنورٹڈ شیعہ نہیں ہیں. اب مجھے ورڈ نہیں آ رہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت اور دین کی محبت اور اہل بیت کی محبت کی طرف کنورٹ کیا ہے. وہ مسلک کی کنورژن نہیں ہوتی، دراصل اللہ کی محبت کی کنورژن ہے جو ان کے دل میں آ گئی ہے. تو یہ بات سنا رہی تھی تو میرا دل چاہ کہ کاش میرے پر بھی کچھ ایسا لمحہ آئے کہ میں بھی تھوڑی کنورٹ ہو جاؤں. ایک قصہ میں بھی تھوڑا سنا دیتی ہوں. دیکھیں وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں، اور اسلام میں بھی ہے کہ اچھی کمپنی کا اچھا اثر اور بری کمپنی کا برا اثر، اچھی صحبت کا اچھا اثر اور بری صحبت کا برا اثر. اور پھر ہمیں مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ عطر فروش کے پاس بیٹھے نا تو آپ کو وہ عطر نہ بھی دے تو آپ کے جسم سے اور کپڑوں سے خوشبو آئے گی، اور آپ لوہار کی بٹی کے پاس بیٹھیں تو پھر آپ کچھ بھی نہ کریں تو لوہے کی بدبو ٹائپ چیز آپ کے کپڑوں سے آنے لگے گی. تو دیکھیں ایسی اچھی محفلوں میں آ کے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ ہماری بہن جماعت اسلامی سے ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے میں میڈیا میں جب فل ٹائم پریکٹیشنر تھی تو قاضی صاحب کا انٹرویو کیا کرتے تھے، قاضی حسین احمد صاحب کا. تو اس زمانے میں تو میں بھی نوجوان ہوا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے مجھے گرمی لگتی تھی تو میں نے ہاف سلیوز پہنی ہوتی تھی، ہاف سلیوز. تو ایک بار قاضی صاحب کا انٹرویو کیا تو عام طور پہ منصورہ جاتے ہوئے مجھے ہوتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو فل سلیو پہن لیا کرتے تھے. لیکن ایک دن انٹرویو اچانک کرنا پڑ گیا، اگلے دن تھا تو قاضی صاحب نے کہا مجھے پشاور جانا ہے، آج ہی کر لیں. تو میں آفس میں تھی، ایسے ہی چلے گئے. تو مجھے یاد ہے ہاف سلیو تھی اور کپڑے بھی تھوڑے سے میرے ٹائٹ ہونے تھے، کیونکہ جب بندہ ینگ ہوتا ہے پھر ٹائٹ کپڑے بھی پہن لیتا ہے تھوڑے سے. تو مجھے یاد ہے قاضی صاحب کا انٹرویو ہو گیا. تو قاضی صاحب نے، اگرچہ کافی بار ہماری ان سے ملاقات تھی، اسلام دعا تھی، تو انہوں نے نا کہا آپ نے جانا نہیں. وہ کچھ شعر لکھ کے لائے، وہ غالباً فارسی میں تھے، پرشین میں تھے، علامہ اقبال کے، جس کا مطلب یہ تھا کہ فرنگیوں والے طریقے ترک کر دو اور اسلام کے طریقوں میں آ جاؤ، فلاں فلاں فلاں. انہوں نے وہ مجھے ترجمہ فارسی میں لکھے اور ترجمہ لکھ کے دیا اور کہنے لگے بیٹی آپ پورے بازو پہنا کریں، آپ لوز کپڑے پہنا کریں، آپ زیادہ معزز لگیں گی. تو بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے فل سلیوز پہننا شروع کر دی اور میں نے بند گلا پہننا شروع کیا. اور پھر مجھے فیل ہوا کہ یہ میں بڑی کمفرٹیبل رہتی ہوں. میں ٹی وی پروگرام کیا کرتی تھی فل سلیو کے ساتھ، ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، باقی جگہوں پہ موو کرتے ہیں فل سلیو کے ساتھ، تو آپ کا کمفرٹ لیول بڑھ جاتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ ہماری بہن ہے، اگر یہ ہمارا اپنا تجربہ شیئر کریں گی تو آئی ایم شیور ان کا کمفرٹ لیول حجاب سے، پردے سے بڑھ گیا ہے. یہ خود کو زیادہ سیکیورڈ اور زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں گی. تو بس ایسے ہی ہے، قاضی صاحب نے جب کہا کہ بیٹی تم کھلے کپڑے پہنا کرو، اچھی لگو گی، تو مجھے اچھا لگا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ ہوتا ہے اور ایک نصیحت ہوتی ہے جو ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے. تو ایسی اچھی محفلوں میں آنا اور الکتاب جیسے مدارس میں جانا اور آپ جیسے اسکالرس کو سر ڈھکے ہوئے دیکھنا اور عروج صاحبہ جیسے اچھے لوگوں کی باتیں سننا، اللہ کرے ہمارے دل پہ بھی اثر ہو جائے. تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے ایسی محفلوں میں آنا. تو ایسے موضوعات کے بارے میں سننا اور تھوڑا بہت بات بھی کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت فاطمہ کا جو اسوہ حسنہ تھا اس کو فالو کریں. وہ جس طرح کی زوجہ تھی، جس طرح کی بیٹی تھی، جس طرح کی ماں تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جو طریقہ کار تھا، تعلیمات تھا، ان کی زندگی کا طریقہ تھا، اس میں سے کچھ چند ایک ذرات ہمارے زندگی کا حصہ بھی بن جائے تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.